बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट हसन असगर ख़ान। प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हो सकता है ना भी जानते हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम वेंसडे को आया करते थे 10 till 11:30, लेकिन अब हमारे चूँकि प्रोग्राम का जो टाइम है और फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम 7:30 बजे से ऑनवर्ड्स आया करेंगे हर थर्सडे को। हमारा प्रोग्राम किस बारे में बेस होता है इसके बारे में आपको बताता चलूँ। लॉ एंड ऑर्डर में आपका होस्ट हसन असगर ख़ान आपकी खिदमत में आकर बात हम लोग तमाम मिलकर करते हैं। इमिग्रेशन के जितने भी क़वानीन होते हैं जो कि आ चुके होते हैं, हम उन पर डिस्कस करते हैं, या ऐसे क़वानीन जो कि मतवक़्क़ो हैं और आने वाले हैं, हम उन पर डिस्कस करते हैं, आप लोगों को मालूमात देते हैं क़वानीन के हवाले से। मेरे साथ वकुला का एक मुस्तनद पैनल होता है जो आप लोगों के सवालात के जवाबात देता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बातचीत करते हैं, जो रूल्स होते हैं। प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे हिस्से में हम आप लोगों की लाइव कॉल्स लेते हैं। लाइव कॉल्स की खूबसूरती ये है कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आता है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। वकुला का जो एक मुस्तनद पैनल है वो आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। खूबसूरती की बात जो है वो ये है कि हमारे प्रोग्राम में जो वकुला हैं वो आपकी बातचीत का जवाब उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, पंजाबी में, मीरपुरी में, दरी में, इन ज़ुबानों में भी आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। और कोशिश ये भी करेंगे कोई ऐसी ज़ुबान जो कि शायद हम और भी बोल सकें, उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में ये जो रंगारंग ज़ुबानें बोली जाती हैं उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र या मुख्तलिफ़ जो किसी भी तबके से कोई भी बंदा हमें कॉल कर सकता है और हम उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ज़ुबान की बंदिश नहीं है या आपको किसी कतार में खड़े नहीं होना। आपने स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आता है उसके ऊपर हमें कॉल करनी है और मेरे साथ जो वकुला हैं वो आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। मेजर जो हमारी कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, सामीन के लिए, देखने वालों के लिए, वो ये है कि हम आप लोगों के जो मुश्किलात हैं, जैसे कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, स्टूडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, कहीं अपील है, कहीं पे आप फंसे हुए, आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना है, तो फौरी तौर पे आपको इंस्टेंटली जो है हम जवाबात देते हैं। जो बड़े जवाबात बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसमें हम आपको मशवरा यही देते हैं कि आप किसी वकील से रब्ता करें, ताकि इस पे केस की नोयत पे डिपेंड करता है कि किस नहज पर है आपका केस। उस सिलसिले में हम आपको ये मशवरा देते हैं कि आप वकील से जाके तफसीलन बात करें। अदरवाइज़ इंस्टेंटली में अंदाज़न 80% जो हमारे कॉलर्स होते हैं उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो हम प्रोग्राम के अंदर ही देते हैं और आप के जो सवालात के जवाबात होते हैं वो इत्मीनान बख्श होते हैं। आज हम बात करेंगे असाइलम के प्रोसेस के ऊपर। असाइलम का जो प्रोसेस है ये सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि असाइलम जो है क्यों होता है, रीज़न्स क्या हैं, किन ग्राउंड्स की बिना पर असाइलम किया जाता है, और अगर रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास कौन कौन से रास्ते होते हैं। असाइलम के एप्लीकेशन के दायर होने से एंड तक जवाब आपके हाँ में या ना में जो है उस पूरे प्रोसेस को आज हम बयान करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक जो है उस पर भी हम बात करेंगे, वो ये है कि अगर कोई यहाँ पर विज़िट वीज़े पे आता है, विज़िट वीज़े पर आकर यहाँ पर अगर उसका जहन इस तरफ मतवज्जो होता है कि उसने यहाँ पे सेटलमेंट के हवाले से कोई राहें तलाश करनी या वो चाहता है कि यहाँ पे परमानेंट बेस पे रहे, तो उसके पास कौन कौन से मौके हैं या वो कौन सी राहें इख्तियार कर सकता है यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए, उसके पास कौन कौन सी राहें हैं, इस पे बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब कबीर खान साहब। कबीर खान साहब हमारे क्रिमिनल डिफेंस के एक मुस्तनद वकील हैं, इसके साथ साथ इमिग्रेशन में भी महारत रखते हैं। कबीर साहब, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शकील खान साहब। शकील खान साहब, आप इमिग्रेशन के एक मुस्तनद सोलिसिटर हैं और बड़ी दूर से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप एक मुस्तनद वकील हैं, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं पहला सवाल अपने शकील साहब से ही करूँगा। शकील साहब, मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज एक शख्स यहाँ पे विज़िट वीज़े पर आता है। विज़िट वीज़े पर जब वो यहाँ पर आता है तो उसके पास कौन कौन सी राहें हैं, वो कौन से वेज़ हैं उसके पास। अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ पे परमानेंट रहता हूँ, आता है वैसे ही सैर करने के लिए, लेकिन उसको मुल्क पसंद आ जाता है, तो उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। जी शुक्रिया।
جو آدمی یہاں پہ آتے ہیں ایز اے وزٹر تو وہ صرف اس ملک میں صرف وزٹ کے طور پر آ سکتا ہے اس ملک میں سیر کرنے کے لیے. اگر اس کا دل ہل جاتا ہے کہ میں یہاں پہ کوئی طریقے سے یہاں کے پر میں اسٹے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا اس ملک میں چاہتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے لیے، چونکہ وزٹر کا ویزا 6 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، تو 6 مہینے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں زیادہ عرصہ کے لیے میں رہنا چاہتا ہوں تو یہ کافی مشکل ہے، کیونکہ جو وزٹر کا جو ویزا ہوتا ہے یہ کافی اس میں کافی ریسٹرکشن ہے، کافی پابندی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی یہاں پہ موجود ہے ایز اے وزٹر ویزا، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد میں اگر یا 6 مہینے ختم ہونے سے پہلے میں یہاں پہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ پھر یہ کافی مشکل ہے. ایک طریقہ ہے، راستہ نہیں لیکن ایک مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وزٹر کے لیے اگر میں بیان اس 6 مہینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایکسٹینشن کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو صحت ہیں یا آپ واپس جا نہیں سکتے اپنے ملک میں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں، آپ فزیکلی آپ ٹریول نہیں کر سکتے، تو اس بیس پہ آپ 6 مہینے سے اوپر آپ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، لیٹس سپوز یہاں پر آتے ہی آپ کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے، تو اس حالت میں آپ ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں اپنا؟ جی، آپ اس صورت میں آپ ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں، بے شک کہ آپ کو ایک ڈاکٹر کا خط ہونا چاہیے. ڈاکٹر کا خط یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آدمی چل نہیں سکتا واپس ملک، یہ ٹریول نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو اپلیکیشن کرنا پڑے گا فار ایکسٹینشن ہوم آفس میں. تو ہوم آفس میں پھر وہ جب خط جائے گا تو پھر وہ دیکھیں گے ڈاکٹر کا جو لیٹر ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ایکسٹینشن اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے کہ کس کو ملا ہے اس ملک میں، یا میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، یا ایز اے ورک پرمٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں، پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کیٹیگری میں آپ بے شک آپ یہاں پہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. کئی وکیل شاید ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے وہ کیٹیگری جو میں بتائے ہیں، تو پھر آپ کو جو ویزا وہ ریفیوز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو شادی کا جو مسئلہ ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ یہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جو آدمی یہاں پہ آتا ہے یا باہر سے، یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ویزے کی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ اس ملک میں آپ شادی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی یہاں پہ آتا ہے، اگر 2-3 مہینے کے بعد ایز اے وزٹر ویزا وہ کسی کو ملتا ہے، لڑکی کو ملتا ہے، لڑکے کو ملتا ہے، تو پھر وہ رجسٹری آفس میں جا سکتا ہے اور شادی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ رجسٹری آفس میں جاتا ہے تو پھر وہ ایک دن میں یا ایک ہفتے کو یا 2 ہفتے کو وہ آپ کو شادی کو اجازت نہیں دیں گے. وہ آپ کو وہاں پہ نوٹس دینا پڑتا ہے رجسٹرار کو. تو پھر بعد میں ڈپینڈنگ آن ہاؤ بزی دے، آپ 2 مہینے کے بعد پھر آپ وہ شادی کا وہ ڈیٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ میں جو ویزا ہے وزٹر ویزا، یہ 6 مہینے کا صرف ہوتا ہے، ویری اسمال ٹائم ہوتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ میک شو کریں کہ آپ اس دوران میں شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن شادی کرنے کے بعد آپ کو پھر واپس جانا پڑتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد. اچھا، یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شادی کے بعد واپس کیوں جانا پڑتا ہے؟ اگر یہاں پہ اجازت ہے، آپ جا کے رجسٹر کراتے ہیں شادی کو اور کیس سبمٹ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر واپس جانے کا کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں پہ صرف آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن جو ویزا کا مسئلہ ہے، آپ کو وہ جو ہوم آفس پالیسی ہے، امیگریشن رولس ہیں، آپ یہاں پہ ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، تو وہاں اپنے ملک سے جو ویزا ہے وہاں پہ اپلائی کرنے آپ نے کرنا ہے اپنے ملک سے. صرف یہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن جو امیگریشن کا جو رول ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، یہاں سے آپ ویزا نہیں لے سکتے. ہم کو کئی دفعہ وہ فون کال آتے ہیں کہ میں یہاں پہ وزٹر آیا ہوں 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ مزید اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں اور عرصے کے لیے. لیکن میری یہی ایڈوائس ہے جو میں بتایا ہے اپنی گفتگو میں کہ اٹس ویری ویری ہارڈ یہاں پہ. اچھا، ایسی صورت میں اگر یہی کنڈیشن ایک اسائلم سیکر کے ساتھ ہے، وہ اپنی کنٹری آف اوریجن میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے کیا ہوگا اگر وہ یہاں پہ شادی رجسٹر کرتا ہے؟ جو اسائلم سیکر ہے وہ مسئلہ بے شک آپ اگر ایز اے وزٹر آپ آتے ہیں اس ملک میں، تو پھر آپ کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ میرے زندگی میں خطرہ ہے، میں واپس نہیں جا سکتا، تو پھر آپ اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو جانا پڑتا ہے لیورپول ہوم آفس میں جانا پڑتا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی ایک اسائلم سیکر ہے جو کہ فیلڈ اسائلم سیکر ہے یا اس کا کیس انڈر پروسیس ہے، وہ شادی کرتا ہے
does he need to go out of the country? جی سیم جو پروسیجر ہے سیم پالیسی ہے کہ اگر آپ اسالم سیکر ہیں اس ملک میں فیلڈ اسالم سیکر تو آپ کسی آپ شادی کرنے چاہتے ہیں تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ویزے کے لیے آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا واپس جانے میں یہ کہہ رہا ہوں کنٹری آف اوریجن وہ نہیں جا سکتا تو وہ تھرڈ کنٹری جا کے جو ہے وہاں سے واپس آ سکتا ہے اینی ادر کنٹری؟ دیکھیے رول میں یہ نہیں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ یہ مسٹ گو ٹو یور اون کنٹری. یہ رول میں نہیں ہے کہ آپ جہاں ملک میں رہتے ہیں آپ وہاں پہ اپلائی کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یو کے سے باہر ہونا چاہیے. وہ یو کے باہر ہونے سے بعد آپ کسی ملک میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بے شک کہ اینی ملک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزے کے لیے. اچھا تو اچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. میں دوبارہ اسی سوال کو لے کر آپ کی طرف آؤں گا لیکن اس وقت میں کبیر خان صاحب کبیر تاسو نه به پښتنه کوو خپل پښتنو خان لپاره کم کسان چې دلته په موقتی ویزا باندې راشي شپږ میاشتو ویزټ ویزا باندې سیر دپاره دلته راشي هغې نه پس که هغې څه غواړي چې موږ دلته اوسېدل غواړو یا باید چې څه لارې هغو دپاره څه لارې دي تاسو څه رڼا پرې واچوئ لږه؟ شکیل سره په کې تشریحات ورکړو خو د ما دغه نظر د قانون دغه وایي هر کس په ویزټ باندې راسي چې هغه ته جنرال ویزټ وایي چې محصل نه یا د کوم بزنس پایس باندې نه راغلی کوم هغه سینې د سیاحت لپاره راغلی شپږ میاشتو لپاره اکثریت خلکو ته ویزه ورکوي که خپل فامیل لیدل لپاره راغلی او که دی په عادي یا د عام سیاحت لپاره راغلی د هغو کسانو لپاره بل کومه کټګوري نشته. هیڅ شتم دوی چینج کولی نشي. حتی دوی په یوه طریقه دوی چینج کولی شي که د دې سړي میډیکل ګرانز باندې که د سړي صحت ډېر خراب وي چې دی ټراول نشي کولی او له ټراول یې هغه کېدلی نشي یا هغه کوم تکلیف ورته پیدا کوي خو هغه باید ثبوت باندې دی ورسي چې دا میډیکل ریزنز دي په هغه دلایلو باندې دی تنها اکسټنشن اخیستلی شي یعنې کټګوري نشي چینج کولی او دغه عمومي دلایل دي. نو که کله یو سټوډنټ دلته غواړي چې واده وکړي ډېر خلک په دې باندې کنفیوز دي. په نیم د می باندې د دې کال قانون بدل سو مخکې به تاسې خلکو به مخکې اپلای کوله د واده د رجستر کولو لپاره بیا به مافیس بیا به یو سرټیفیکټ به ورکوو د اپروو چې تاسې اوس کولی شئ واده وکړئ هغه بیا ختم کړو په نیم نیمې باندې بیا نو داسې یو قانوني راوسي هر کس کولی شي چې واده وکړي هغه عادي ریکوایرمنټس یې څه شی دي. نو یو محصل کولی شي چې دلته واده وکړي که نه او خو دی نسی کولی بخنه محصل د هغه د ما مطلب یو ویزیټر نو ویزیټ کولی دی واده وکړي خو دی دا نسی کولی چې خپله کټګوري چینج کړي او یا د دې جې نه دلته ان کنټري سپاز اپلیکیشن دې جې نه دایر کړي یا کوم نور کارونه راسي. په ډېر یونیم کې څوک داسې کېدلی شي که د ده مثلا په ملک کې یو دغسې حالت راسي یو جنګ سي یا کوم حالت ډېر خراب سي لکه په مثال د طور که دی په جنرال وزیټ باندې یو کس له لیبیا نه راغلی او دی